دل کی دنیا بدلی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ اب دیکھیں نا، اگر 20 سال کی عمر تھی یا 22 سال کی عمر تھی تو کہہ رہے کہ 10-11 سال میں بالغ ہو گئے، بقیہ 10-12 سال کی جو زندگی کے گناہ، اور گناہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہ، تو کیا ہوا کہ ایک لمحہ بس ندامت کا ایک آنسو بہا سارے گناہوں کی، وہ ابھی جو میں نے بات کی کہ دل کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے، وہ صاف کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کسی نہر یا دریا یا سمندر کے پانی کی حاجت نہیں ہوتی، اس کے لیے اس گناہگار بندے کی آنکھ کا ایک آنسو کافی ہوتا ہے، چادر سفید ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ یہ دنیا کی آگ روزانہ 100 مرتبہ اسے پناہ مانگتی ہے۔ یا رسول اللہ اتنی سخت؟ فرمایا ہاں، لیکن ایک بندہ مومن مسلمان جب اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میرے امتی کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آنسو کے اندر رکھی، لیکن اگر بجے تو صحیح۔ تو کسی نے کہا تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے نا تو ماں باپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، آنکھ نامہ لکھ دیتے ہیں، اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر کہاں خبر پھیلا دیتے ہیں، ہر چیز سے بے دخل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس کوئی آئی تو بعد نفع نقصان سے ذمہ دار نہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اولاد نافرمان ہو جائے تو سگا ماں باپ وہ جس کے جسم اور خون کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بے دخل کر دیتا ہے۔ قربان جائے میرے رب کی رحمت، کتنی وسیع رحمت ہے میرے رب کی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے تجھے 100 سال زندگی دی، 99 سال 11 مہینے 29 دن تو میری نافرمانی کرتا رہا، اور آخری دن کے آخری سانس میں بھی اگر تو میرے رب کے سامنے آنسو بہا دے گا تو تیری ساری زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں۔ اس رب کی مہربانی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ حاضرین محتشم، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس عمل کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو راتیں، اس طرح کی گھڑیاں اور اس طرح کے جو لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات سے بندے کو فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، اور ٹوٹا ہوا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر وہ فضیل بن عیاض جس کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے، مشہور تھے پورے علاقے کے اندر، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، من کی دنیا بدلی، حسرت تھی دل میں کہ اب پلٹ کر جاؤں اور سب سے پہلے جا کر ماں کے قدموں کو بوسے دوں، اس لیے کہ اللہ نے جو توبہ قبول فرمائی ہے ہو سکتا ہے میری ماں کی زندگی اور میرے ماں کی سانسوں کی برکت سے اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اس حضرت کے ساتھ نکلے وہاں سے تیز تیز آگے جا رہے ہیں تو ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا، ایک قافلہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، آپ پاس سے گزرتے ہیں، کپڑے کے ساتھ منہ لپیٹا ہوا تھا اور رات کی تاریکی جا رہی تھی، دن کا اجالا آ رہا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھ کر کہا کہ او نوجوان، اکیلا کہاں جا رہا ہے؟ آجا ادھر ہمارے پاس بیٹھ جا، ادھر کو تنہا اکیلا نہ جا، اس لیے کہ یہاں فضیل نامی ایک ڈاکو رہتا ہے، فضیل نامی ایک ڈاکو رہتا ہے، تو تنہا جا رہا ہے، چھینے گا جو کچھ بھی تیرے پاس ہوا۔ پس فضیل بن عیاض نے نقاب اتارا، کہتے ہیں کہ دنیا والوں وہ فضیل جو ڈاکو تھا وہ مر گیا ہے، اب فضیل اللہ کا بندہ تمہارے سامنے کھڑا۔ فرمایا کہ وہ ڈاکو فضیل مر گیا ہے، وہ گناہگار فضیل مر گیا ہے، وہ لوگوں کی رہزنی کرنے والا، لوگوں کے مال چھیننے والا فضیل دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ اللہ کا ایک بخشا ہوا اور اللہ کی رحمت کا حصے دار تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس فضیل سے ڈر کر تم یہاں بیٹھے تھے میں وہی فضیل ہوں، چلو میرے ساتھ چلتے ہیں اور اس منزل پر چلتے ہیں جس منزل کی تمہیں بھی تلاش ہے اور مجھے بھی تلاش ہے۔ تو پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ فضیل بن عیاض اسی قافلے کا مرشد بنا، وہ ثابت کے مرید بنے اور رہتی زندگی تک وہ ان کے درسگاہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے۔